آپ نے سنا ہوگا کہ جب بندے پہ موت کا وقت قریب آتا ہے تو کہتے ہیں کہ موت سے پہلے بعض اوقات بیماریاں انسان کے وجود کو چھوڑ دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے نفس کی جب تربیت مکمل ہو چکی ہوتی ہے اس وقت بھی یہ بیماریاں، یہ وساوس اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ جو وساوس ہیں، اب 3 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے فرمایا ہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ جتنے ناس ہیں یہ سارے انسان ہیں۔ آپ کے علم یہ ہو کہ شریر جنات اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنا شریر انسان خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جب اس کی ظلمتوں کا ذکر کیا نا، اس انسان کی بے اعتدالیوں کا ذکر کیا اللہ نے، عجب بھی کہتے ہیں، تکبر بھی کہتے ہیں۔ اب یہ جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں یہ انسانوں نے انسانوں کے اندر پیدا کی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، جو تعلق، جو نسبت، جو سوسائٹی، جو ماحول یار کے ملنے میں رکاوٹ ہو نا، اس کو اللہ والا نے فرمایا اس کو آگ لگاؤ۔ اللہ کی ملاقات میں اللہ کے تعلق میں جو رکاوٹ ڈال اس کو آگ لگا دو، ہٹاؤ راستے سے اس کو۔ اس آج کی یہ سوشل میڈیا ہے، یہ اللہ کی ملاقات میں اللہ کے تعلق میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ کفر کے وساوس سے، شرک کے وساوس سے، حد سے زیادہ گزرے ہوئے خیالات، کسی ہوگی کے بھی مر جاتا ہے، خدا جانے سے کیا ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم میں جیسے اللہ نے کام فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارے رب اللہ ہے اور اس کے بعد وہ اس عقیدے پہ جم گئے۔ اب استقامت علی الدین یہ بھی وساوس کی حدود سے جب نکلتا ہے نا آدمی پھر نصیب ہوتی ہے۔ اس سے پہلے شک ہے، خیالات ہے، تفکرات ہے، ہجوم ہے، طرح طرح کی باتیں ہیں۔ اب یہ جو استقامت علی الدین ہے یہ کیسے ملے گی؟ اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے، صوفیاء فرماتے ہیں یہ بھی فنائے نفس کے بعد حاصل ہوگی۔ اب حضرت مجدد اور دیگر مشائخ نے جہاں جہاں اصلاح فرمائی ہے اس میں ایک مقام یہ بھی فرمایا کہ جس آدمی کو نفس کی فنائیت نصیب نہ ہو اس سے کبھی اپنے کسی امور میں مشورہ بھی نہ کرے، اس سے مشورہ بھی نہ کرے، اس کے مشورے میں بھی کہیں نفس دخل اندازی نہ کرتے، اس مشورے میں بھی کوئی ایسی چیز پیدا نہ ہو جائے جو برکت نہیں ہوگی۔ پھر اس لیے کوئی شخص بھی کبھی بھی آپ سے کوئی بات پوچھے نا کہ یہ آپ کا کیا رائے ہے اس پر، اور ایک تو بات یہ ہے کہ جب تک کوئی مشورہ رائے پوچھے نا اس کو رائے نہیں دینی چاہیے، اس کو مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ ہماری ایک بڑی بیماری ہے، ہم سے بات نہ بھی کرے تو ہم پہلے یہ سنتے دیتے ہیں کہ تو اس طرح کر رہا ہے، اور مشورہ بھی نہیں ہوتا وہ حکم کی شکل میں بات کرتے ہیں، اور خدا نخواستہ کہ اس میں جو نقصان ہو جائے اس وقت بندہ اپنی بزرگی جتاتا ہے کہ دیکھو میری سنتا تو ایسا نہ ہو، میری بھی سنی دے سکتے۔ اب کن کو کس وقت آپ رائے دے سکتے ہیں، مشورہ دے، جیسے اپنی اولاد ہے یا پھر اس طرح کے لوگ جن کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہوتی ہے، بندہ ان کو کبھی حکم اشارے کرتا ہے، کبھی مشورہ کرتا ہے، وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ جو استقامت علی الدین کا جو کیا علامت ہے کہ مجھے استقامت حاصل نہیں ہے، اتنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں استقامت حاصل ہے یا نہیں ہے۔
اور نجات کے لیے اور موت سے پہلے آخری ہچکی سے پہلے یہ دولت کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ یقین جانے اگر اس باب میں چلا جائے آدمی، اس باب میں چلا جائے کہ آخرت کی اتنی لمبی زندگی ہے اور اس کی تیاری کے باب میں مجھے استقامت حاصل نہیں ہے، تو میں نے جتنے بھی اللہ والے دیکھے تھے، بزرگوں کو دیکھا، ان کو دنیا سے بھی روتے ہی روتے جاتے تھے، انجام کے اعتبار سے پریشانی دیکھا، مطلب نہیں دیکھا، خدا جانے کیا ہوگا۔ یعنی خوف اور امید کے درمیان رہنا۔ اب استقامت مجھے حاصل ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے بھی یہ ذہن رکھیں کہ استقامت کی وجہ سے اگر نصیب ہو تو بندے کو جو شریعت کے اعمال ہیں وہ بندے کی طبیعت میں آ جاتے ہیں، یعنی شریعت پہ عمل کرنا اس کے لیے تکلف کا باعث نہیں ہوتا، تکلیف کا باعث نہیں ہوتا، چاہے وہ نظری ہو، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ بیجا غصہ ہو، نماز کے لیے اٹھنا ہو، زکوٰۃ دینی ہو، فرض حج کرنا ہو، یعنی کسی چیز میں وہ تکلف محسوس نہیں کرے گا۔ یہ علامت اس بات کی کہ اس کو استقامت حاصل ہوگی، اور استقامت جب حاصل نہ ہو اس سے پہلے وساوس ہے سارے، اور ان وساوس کا جو تعلق ہے وہ گندی صحبت کے ساتھ ہے، غلط صحبت کے ساتھ ہے، دین اور کی رہنمائی غلط ہو جائے، یہ مستقل ایک پریشانی ہے، اور اس قدر دنیا کا تذکرہ ہو جائے، اس قدر دنیا کے تذکرے ہو جائیں کہ صبح و شام کی جو زندگی ہے بندے کی وہ اسی کیفیت میں گزرتی ہے کہ ہر میں کیسے مالدار ہو جاؤں، کیسے میرا معاشرے کے اندر ایک ایسا سٹیٹس قائم ہو جائے کہ سارے لوگ کے نیچے نظر آئے، میں سب سے بڑا ہو جاؤں۔ یہ انسانی نفس کی تجزیہ ہے، جب اللہ والوں نے متزنی کی ہے، اس لیے پہنچے ہیں کہ استقامت کا جو فقدان ہو اور وساوس کا مریض ہو تو وہ ساری زندگی اسی پریشانی میں گزرتی ہے، اسی اضطراب میں گزرتی ہے۔ دنیاوی زندگی میں نا خود قرآن کریم کی جو آخری 2 صورتیں ہیں، ان 2 صورتوں میں ایک صورت کا تعلق اخروی زندگی سے ہے اور ایک دنیاوی زندگی سے، اور ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر استراحت میں تشریف لاتے، جب آپ آرام فرمانے کے لیے آتے تو آپ کو میں نے اکثر دیکھا کہ آپ 3 صورتوں کو ورد بہت کرتے تھے، 3 صورتوں کو کثرت سے پڑھتے تھے، اور کس طرح پڑھتے تھے کہ ان کو یوں پڑھتے کہ آپ ان کو اپنی ہتھیلیوں پہ دم کرتے تھے، اور دم کے ساتھ بھی غالباً بخاری کی روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ اس طرح دم فرماتے کہ آپ کا لعاب مبارک ہے وہ بھی آپ کے ہاتھوں کے ساتھ رکھتا ہے، اور یوں آپ اپنے جسم پر اس کو پھیرتے ہیں۔ اور حسد سے بچنے کے لیے بھی حسد سے بچنے کے لیے، نظر کے فتنے سے بچنے کے لیے، اور باقی جتنی بھی انسانی وجود کے ساتھ جو جن چیزوں کا تصادم ہے اس سے بچنے کے لیے ان صورتوں کو اس کے معنی کا لحاظ رکھ کر اور ان صورتوں کے حقائق اور معرفت کا سوال کر کے، یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حقائق اور معرفت کا سوال کہ اللہ مجھے اس صورت کی حقیقت نصیب ہو۔ بعض اللہ والوں کو اللہ نے قرآن کریم کی ساری آیات کے حقائق نصیب کیے ہوتے ہیں، اور جس آدمی کو قرآن کے حقائق نصیب ہوتے ہیں نا، اس کی بھی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں قرآن کی منشا کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ یہ بھی اس کی علامت ہے جس کو حقائق قرآن نصیب ہے، ورنہ قرآن پڑھ کے لوگ سست کرتے ہیں، قرآن پڑھا کر بھی
وراثت کے احکام مسائل کا پتہ ہونے کے باوجود بھی وراثت پہ لوگ محروم رکھتے ہیں بچیوں بیٹیوں کو. حرام خوری کا پتہ بھی ہے اس سے بھی ایسے کرتے ہیں. تو یہ واضح علامات اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کو حقیقت قرآن نصیب نہیں ہے، وساوس ہے اس کے اندر، اضطراب ہے، بے چینی ہے بہت زیادہ. ابھی تک یہ اس حادثے میں داخل ہی نہیں ہوئی ہے. اس لیے قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ